بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میں اگر آپ اجازت دیں تو سب سے پہلے قرآن عزیز کی ہمارے ائمہ کرام جو ایک ڈیفینیشن بیان کرتے ہیں بسم اللہ الحمد سے والناس تک کس کلام پر اطلاق ہوتا ہے، قرآن شریف کہتے کس کو ہیں؟ ٹھیک۔ ہمارے ائمہ کرام فرماتے ہیں قرآن عزیز سے مراد وہ کلام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا، مصاحف میں لکھا گیا اور نقل متواتر کے طور پر بغیر کسی شبہ کے، بغیر کسی شک کے ہم تک نقل کیا گیا اور روایت کیا گیا۔ سبحان اللہ۔ یعنی جب سے اس کلام کا نزول ہوا تب سے لے کے آج تک اس کا بیان کیا جانا، اس کا پڑھا جانا، اس کے الفاظ جتنے ہیں الحمد سے والناس تک سارے کے سارے متواتر ہیں اور ان کے کلام الہی ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اور گفتگو کی ابتدا باقاعدہ آپ کی بات کا جواب دینے کے لیے میں حضرت امام سیدنا جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک جملے سے کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تھا، بلکہ آپ مسلسل فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے اپنے آپ کو اپنی مخلوق پر اپنے کلام یعنی قرآن عزیز کی صورت میں ظاہر کر دیا ہے۔ تجلی قد تجلی اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کو، اپنے آپ کو اپنی مخلوق کے سامنے اپنے کلام کی صورت میں ظاہر کر دیا ہے، لیکن لوگ دیکھ نہیں پا رہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہی بات امام ابو عبداللہ القرشی نے کہی تھی۔ آپ نے فرمایا اگر لوگوں کے دل پاک ہوں پھر اس کے بعد یہ قرآن عزیز کی تلاوت کریں تو اس صورت میں ایسی یعنی اس طرح سے تلاوت کرنے والا کبھی بھی تلاوت سے سیر نہیں ہوتا، وہ بھرتا نہیں، وہ مسلسل تلاوت کرتا رہتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان لائے بغیر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، حضور کے کردار کو پڑھے بغیر اگر کوئی بندہ قرآن عزیز کو سمجھنا چاہے تو قرآن عزیز اس پر اپنے مفاہیم کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ بے شک ایسا ہی ہے۔ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر تو کامل ایمان نہ رکھتا ہو لیکن وہ قرآن عزیز سے کچھ حاصل کرنا چاہے، ایسے شخص کو کچھ نہیں مل سکتا۔ اور ہمارے ائمہ کرام نے یہی بات کہی ہے، فرماتے ہیں آداب قرآن میں سے، حقوق قرآن میں سے ایک یہ ہے جس وقت بندہ کلام الہی قرآن عزیز کی تلاوت شروع کرے تو معنی سمجھتا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ غور کرے کہ کیا قرآن عزیز اس کے خلاف حجت ہے یا اس کے حق میں حجت ہے۔ یعنی اگر اس کے نظریات قرآن عزیز سے نہیں ملتے، جو مفاہیم، جو معانی، جو عقائد، جو اعمال قرآن عزیز بتا رہا ہے اس کے وہ اعمال نہیں ملتے، وہ عقائد نہیں ملتے قرآن عزیز کے ساتھ، تو اس صورت میں یہ کلام اس کے خلاف حجت ہوگا۔ اور اگر اس کے معانی اور مفاہیم کے ساتھ اس کا نظریہ بھی یعنی پڑھنے والے کا نظریہ اور اس کا عمل مل جاتا ہے تو ایسی صورت میں یہ بندہ قرآن عزیز سے کچھ لے بھی رہا ہے اور کل قیامت کے دن قرآن شریف اس کے حق میں حجت اور دلیل قرار پائے گا۔ یعنی ایک پیرامیٹر بھی ہے۔ جی، اور اسی سے دیکھیے امام زرکشی نے یہ بات لکھی، فرمایا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک عظیم معجزہ ہے، اسی سے دعوت اسلام بھی باقی ہے اور اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی، آخری رسول ہیں۔ حضور کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ جو بندہ قرآن عزیز کے مفاہیم کو سمجھنے والا ہے، امام زرکشی فرماتے ہیں اس کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی، آخری رسول ہونے پر ایمان لانا ضروری ہے۔ تو مطلب یہ ہوا جب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ، حضور کی سیرت، حضور کا کردار، حضور کی عادات مبارکہ اور حضور کے مزاج کو نہیں سمجھتا، ایسا بندہ اگر قرآن عزیز سے کچھ موتی لینا چاہے تو قرآن عزیز اپنے دروازے بند کر دے گا اور اس کو کچھ نہیں دے گا۔ اس کے صرف الفاظ پر دیکھا جائے تو میں ایک حدیث پاک یہاں پڑھنا چاہتا ہوں۔ قرآن عزیز ایسا کلام ہے، یعنی سورہ یاسین شریف، سورہ طٰہٰ، سورہ فاتحہ شریف جو صورتیں ہیں یعنی فضائل ان کے اپنی اپنی جگہ رہے۔ یہ حدیث پاک مشکات شریف میں منقول ہے۔ حضرت سیدنا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے، حضرت ابو سعید خدری اس کے راوی ہیں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جس بندے کو قرآن عزیز کی تلاوت نے مجھ سے دعا کرنے سے مشغول کر دیا، یعنی وہ قرآن شریف اتنا پڑھتا ہے کہ اپنی حاجات، اپنی ضروریات اور اپنی دعائیں مانگنے سے بھی قرآن عزیز اس کو مشغول رکھتا ہے، تو میں اس کو بدلے میں اتنا کچھ عطا فرماؤں گا اور وہ سب کچھ عطا فرماؤں گا جو مانگنے والوں کو بھی نہیں دیا جاتا۔ یعنی قرآن عزیز کلام الہی کے صرف الفاظ پڑھنے والا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مہربانی فرماتا ہے۔ اور ساتھ ہی اسی حدیث پاک کے اندر یہ لفظ موجود ہے، رب العالمین نے فرمایا اس کلام کی یعنی قرآن عزیز کی باقی تمام کلاموں پر ایسے ہی فضیلت ہے جیسے میری فضیلت ہے ساری مخلوق پر۔
قرآن عزیز کے مفاہیم کو سمجھنے کے لیے تو اس کا ترجمہ پڑھنا وہ ٹھیک ہے، لیکن الفاظ چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں اور روایت کیے گئے ہیں، اور کلام عزیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے اس کی برکت الگ ہے. یعنی صرف ترجمہ پڑھ کے اگر کوئی بندہ یہ سوچے کہ مجھے وہ ثواب حاصل ہو جائے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان قرآن عزیز کے الفاظ میں رکھا ہے اور جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تلاوت کے بارے میں منقول ہے، تو ایسا نہیں ہوگا. ٹھیک. الف لام میم کے لیے جو 30 نیکیوں کا حکم ہے وہ اسی کی تلاوت سے ہوگا، مخصوص ہے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ سیکھے تلاوت. جی بالکل، وہ تلاوت سیکھے گا. اور ایسے شخص کے بارے میں جس کو ترجمہ پڑھنے کا شوق ہو، اشتیاق رکھتا ہو، اس کو چاہیے وہ قرآن عزیز بھی سیکھے، اور جب ترجمے والا قرآن عزیز پڑھنا چاہے تو اس وقت ایک آیت تلاوت کرے، اس کا ترجمہ اچھے سے پڑھے، اور کوئی اچھی ثقہ عالم کی تفسیر جو ہے وہ اس کے ساتھ پڑھے، تاکہ معنی سمجھنے میں صرف ترجمہ پڑھ کے بھی کوئی بندہ اپنے طور پر کو معنی لے گا تو وہ مراد الہی ثابت نہیں ہوگی. صحیح. اس لیے کہ جو الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائے ہیں اس کی مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے. جو بندہ اس مراد کو سمجھے گا وہی بندہ قرآن عزیز کی اصل تک پہنچے گا. اگر وہ بندہ صرف ترجمہ پڑھ کے اپنے تئیں کوئی معنی نکال لے گا اس سے، تو ایسے بندے کے لیے گمراہی کا حکم ہے. بالکل صحیح. تفسیر بالرائے کی بات کریں. جی تفسیر بالرائے، اس کی گنجائش بالکل نہیں ہے. اور اس میں یعنی جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا قرآن عزیز کی تلاوت کے بارے میں، آداب کے بارے میں، جیسے تراویح میں ہمارے ہاں دیکھا جاتا ہے کہ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں. فقہاء کا موقف یہ ہے ایسے شخص کو امام نہیں بنایا جائے گا. اللہ اکبر. جو بندہ قرآن عزیز کے الفاظ کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتا وہ مصلی امامت پر کھڑا نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کا حق یہ ہے. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ آگے نقل کیا گیا تھا، بیان کیا گیا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تلاوت فرمایا، تو اس وقت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ایسے تھے کہ جو قرآن عزیز کو نہیں پڑھ سکتے تھے، لیکن انہوں نے سیکھا. ایسے ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جس وقت پوری دنیا سے یعنی تمام عالم اسلام سے مصحف شریف کے تمام نسخے اکٹھے کیے گئے تھے، اس کا بڑا سبب یہی تھا کہ عالم اسلام پھیل رہا تھا اور ریاستیں ایسی یعنی جن کو عربی زبان سے واقفیت نہیں تھی وہ شامل ہو رہی تھیں، تو وہاں قرآن عزیز پڑھنے والے ویسے پڑھتے نہیں تھے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نازل فرمایا تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں اہتمام کیا گیا، وہ تمام نسخے اکٹھے کر کے، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اس میں حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، اسی کابینہ میں حضرت زید بن ثابت بھی شامل تھے اور دیگر اصحاب بھی، جنہوں نے قرآن عزیز کو اس قراءت پر جو اجماعی تھی. مفتی صاحب آپ کی بات جاری رہے. ناظرین یہاں رکنا ہے ہمیں ایک مختصر سے وقفے کے لیے، اور ہماری انتہائی اہم گفتگو جاری ہے. ہمارے علماء ذی وقار ہماری رہنمائی کے لیے یہاں تشریف فرما ہے. کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. جی آپ اپنی بات مکمل کیجئے. ہماری بات چل رہی تھی صرف ترجمہ قرآن پر فوکس کرنا اور الفاظ کو بالکل چھوڑ دینا، یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے اور یہ قرآن عزیز کے بنیادی حق کے خلاف ہے. صحیح. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زمین و آسمان کی تخلیق سے 1000 سال قبل اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین شریف کو ظاہر فرمایا. سبحان اللہ. جس وقت ملائکہ کرام نے یہ دونوں صورتیں سنی تو انہوں نے کچھ جملے کہے. انہوں نے کہا خوشخبری ہے ایسی امت کے لیے جن پر یہ کلام نازل کیا جائے گا، یعنی جن کو عطا کیا جائے گا. سبحان اللہ. خوشخبری ہے ایسے سینوں کے لیے جو اس کو محفوظ کریں گے، اور خوشخبری ہے ایسی زبانوں کے لیے جن زبانوں سے یہ کلام ادا کیا جائے گا. سبحان اللہ. یعنی ہمیں تو ملائکہ کرام نے خوشخبری ہی اس بات پر دی تھی کہ ہم اس کو سینوں میں محفوظ کریں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے یہ ہمیں عطا کیا جائے اور ہم اپنی زبانوں سے اس کو ادا کریں. بالکل صحیح. فقط مفاہیم. اور ایک بات اور میں ضروری چاہتا ہوں، اس کو ضروری سمجھتا ہوں کرنا، وہ الفاظ کی ادائیگی کے حوالے سے. جیسے قرآن عزیز میں نے عرض کیا، اس کے باقاعدہ قوانین اور قواعد مرتب کیے گئے اس کو ادا کرنے کے ایک ایک لفظ کے بارے میں، جن کو ہمارے ہاں باقاعدہ تجوید کے کورس کے تحت لوگوں کو، بچوں کو سکھایا جاتا ہے. قرآن عزیز ترتیل میں کیسے پڑھا جاتا ہے، حدر میں کیسے پڑھا جاتا ہے، آپ نے کسی مجلس میں اس کی تلاوت کرنی ہے تو قرات کے مختلف لہجے کیسے ہیں. جی اس پر میں انشاءاللہ العزیز وقت ہوا تو آگے بات کروں گا ان لہجوں پر بھی. تو یعنی یہ سارا کا سارا اس کے تحت بیان کیا جاتا ہے. حرم شریف میں ایک شخص کو دیکھا گیا جو قرآن عزیز پڑھنے پر بالکل قدرت نہیں رکھتا تھا اور بالکل جس کو کہتے ہیں عامی شخص تھا، یعنی الفاظ بھی ادا نہیں کر سکتا تھا. تو وہاں جو شاہدین تھے، دیکھنے والے، وہ کہتے ہیں جب وہ قرآن عزیز پڑھتا تھا تو ہمیں کوفت ہوتی تھی، اس کے سن کے اکتاہٹ ہوتی تھی کہ کاش یہ خاموش ہو جائے. صحیح.
لیکن اس کو قرآن عزیز یاد کرنے کا، پڑھنے کا صحیح سلیقے سے اتنا شوق تھا کہ ایک وقت ایسا آیا وہ پڑھتا رہا۔ حرمین شریفین کے رہنے والے کہتے ہیں ہم مشتاق ہوتے تھے، ہم تلاش کرتے تھے کہ وہ بندہ جس کو پہلے قرآن عزیز پڑھنا نہیں آتا تھا، اب جب وہ پڑھتا ہے تو ہمیں اطمینان ملتا ہے، ہم پورے حرم میں جا کے اس کے قریب بیٹھتے تھے تاکہ اس سے تلاوت قرآن سیکھیں۔ سبحان اللہ، تو یہ سمجھیے کہ باقاعدہ پریکٹس کے ساتھ، یعنی جیسے زندگی میں آپ اور کاموں کے لیے وقت نکالتے ہیں تو قرآن عزیز سیکھنا، مردوں کے لیے تو باقاعدہ چونکہ مسجد میں اساتذہ مقرر ہوتے ہیں، خواتین کو بھی چاہیے کہ وہ کسی ایسی معلمہ سے جو خود قرآن عزیز اچھا پڑھتی ہو اس سے قرآن عزیز سیکھیں، اور آگے اپنے اہل خانہ کو چھوٹے بچوں سے شروع کریں، اپنی بیٹیوں کو، بیٹوں کو، جیسے انہوں نے اپنی معلمہ سے جو صحیح قرآن عزیز پڑھاتی اور پڑھتی تھیں ان سے سیکھا ہے، ان کو آگے پڑھانا۔ مفتی صاحب قرات کے لہجوں کے حوالے سے بھی آپ سے رہنمائی لیں گے۔ کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کو نور سحر سحری ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہوں گی۔ آج انتہائی موضوع ہماری گفتگو کا حقوق قرآن سے متعلق ہم بات کر رہے ہیں، اور بات ہو رہی تھی تلاوت قرآن مجید، اس کے آداب، قرات کے اصول، تجوید کے قاعدے، ضابطے، قوانین، کہاں رکنا، کہاں ٹھہرنا، کس لفظ کا کیا مخرج ہوگا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، یہ ہم مفتی صاحب سے جانیں گے۔ مفتی صاحب آپ تجوید کے حوالے سے ارشاد فرما رہے تھے، میں چاہوں گی اپنی بات مکمل فرمائیے۔ تجوید دراصل ان قواعد اور قوانین کا نام ہے کہ جس میں حروف تہجی جتنے ہیں ان میں سے ہر ایک حرف کی صحیح ادائیگی جیسے کرنی چاہیے اور جس مقام سے ہوگی اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ پھر چونکہ قرآن عزیز میں بے شمار چیزیں موجود ہیں، اس میں غنہ ہے، اس میں مد ہے، اس میں لفظ کو کھینچنا ہے، کچھ کم کر کے پڑھنا ہے، یہ ساری چیزیں انہی قوانین اور قواعد کے مطابق سیکھی جاتی ہیں۔ بالکل صحیح۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک غلطی میں آپ کو یہاں پر بتاتا ہوں جو عمومی طور پر ہمارے ہاں بہت سارے لوگوں میں پائی جاتی ہے، لیکن اس کو نظر انداز کیا جاتا ہے، خاص طور پر خواتین جن کو قرآن عزیز پڑھاتی ہیں ان میں یہ غلطی زیادہ ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ سورہ فاتحہ شریف لیجئے، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، لیکن ہمارے ہاں اس کو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھ دیا جاتا ہے، حالانکہ تجوید کے اندر اور اس لفظ میں یہ دیکھیے یہ عربی کی پہچان ہے لفظ ضاد، یعنی اگر آپ عربی زبان کو دیگر زبانوں سے ممتاز کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے محققین علماء فرماتے ہیں وہ لفظ ضاد کے ذریعے سے ہوگا کہ اس کو ادا کیسے کرنا ہے، لیکن جس وقت آپ نے اس کو اس کے اصل مخرج سے ہٹا کر کسی اور لفظ میں پڑھ دیا تو اس سے دو فرق پڑے، ایک تو قرآن عزیز کا مفہوم بھی تبدیل ہوا، اس کا گناہ الگ سے، اور اگر بندہ نماز میں تھا تو نماز کا فساد الگ سے۔ بالکل صحیح۔ مطلب یہ ہوا کہ اس اصطلاح میں اور اس طرز پہ پڑھی ہوئی جو نماز ہے وہ نماز بھی جو ہے ادا نہ ہوئی، اور دوسرا گناہ جو ہے وہ الگ سے سمجھیے وہ نامہ اعمال میں لکھ دیا گیا۔ مفتی صاحب جو اردو بولنے اور پڑھنے والے لوگ ہیں، خاص طور پہ جب ہم بچوں کو فنیٹکس سکھاتے ہیں اور ہم ان کو صوتیات کی مشق کراتے ہیں تو اردو میں تو زے، زوئیں، زال اور زواد ان کا ایک ہی تلفظ ہے، لیکن جب ہم عربی کی بات کریں تو پھر یہ ایک وہ زبان ہے جس کے اپنے ضابطے، قوانین اور اصول ہیں، تو ہم ان کو مد نظر رکھے بغیر، جیسے کہ اکثر ایک غلطی لوگ کرتے ہیں قل کی، قل اس کو اگر کاف دو نقطوں والا جو ہے اس کے ساتھ ادا نہ کیا جائے اور دوسرا کاف ڈنڈے والا ادا کیا جائے کتاب والا، تو پھر اس میں کیا مطلب فرق پڑ جاتا ہے۔ قلب ہے، پھر قلب ہے، اس طرح کے وہ الفاظ ہیں کہ جو بہت معروف ہیں اور ہم ان میں عام طور پہ غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں، اور یہی غلطی جب ہم سورہ اخلاص پڑھتے ہیں تو نماز میں کر رہے ہوتے ہیں۔ جی، اس میں یہ ہے کہ چونکہ اردو زبان ہماری مادری زبان، ہماری قومی زبان ہے، ہم اس کو جس وقت ادا کرتے ہیں تو ہم اپنی زبان کے بولنے میں خود مختار ہیں، جیسے چاہے اس کو ادا کریں، لیکن اس بات کو کبھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ یہ کئی زبانوں کا مجموعہ ہے، اس میں کچھ الفاظ فارسی سے لیے گئے ہیں، کچھ عربی سے، کچھ اور زبانوں سے لیے گئے ہیں۔ جب آپ اردو میں بھی مثال کے طور پہ اگر ان الفاظ کو ادا کریں تو آپ کو اصل زبان کی رعایت کرنا ضروری ہے، صحیح، لیکن بالفرض اگر صرف آپ اردو خوانی کے اندر ان الفاظ کی رعایت نہیں کرتے، تفیف کرتے ہوئے اگر آپ اس کو ویسے ہی چلا دیتے ہیں جیسے عام طور پر بول دیا جاتا ہے تو اس میں تو فرق نہیں آئے گا، لیکن اگر اصل زبان میں یہ فرق ڈالا گیا تو اس سے چونکہ کلام کا معنی بدلے گا اور معنی بدلنے سے نماز پر بھی اثر پڑے گا اور گناہ گار بندہ الگ سے ہوگا، لہٰذا ان چیزوں کا لحاظ کرنا بہت ضروری ہے۔ اور اب تو مفتی صاحب اس چیز کی بھی میں چاہوں گی آپ کے منہ سے تصدیق ہو کہ اب کسی کے پاس جواز نہیں ہے
کہ میرے پاس سیکھنے کے لیے ذرائع نہیں ہیں، کیونکہ ہمارے پاس موبائل فون ہے، ہمارے پاس انٹرنیٹ ہے، یوٹیوب ہے، ٹیلی ویژن ہے، 124 چینلز ہیں اور 2-3 چینلز ایسے ہیں جن پہ ہر وقت تلاوت کلام مجید سنی جا سکتی ہے. تو جو سپیکنگ ہے وہ لسننگ سے ڈیولپ ہوتی ہے، تو جتنا زیادہ تلاوت کو سنا جائے گا اتنا ہی زیادہ ہم اچھے طریقے سے اس کو ادا کر سکتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے، بالکل ایسا ہی ہے. ہمیں قرآن عزیز پڑھنے کے لیے یہ صرف سستی اور غفلت ہے. بالکل کہ دل اس بات کی طرف مائل نہیں ہوتا. دنیا داری کے اندر اس قدر یعنی ہم ملوث ہو چکے ہیں، اتنے آگے جا چکے ہیں کہ ہمارے لیے اپنے اصل معاملات یعنی جو دینی اعتبار سے ہیں ہم ان کو نظر انداز کرتے ہیں، صرف نظر کرتے ہیں، ان کی طرف توجہ نہیں کرتے. سراسر سستی ہے اور غفلت ہے، وگرنہ اتنا وقت تو بندہ نکال لیتا ہے اور معاملات کے لیے بھی. تو قرآن عزیز سیکھنے کے لیے اگر کچھ بندہ وقت لگائے. وہ پچھلے دنوں ایک ویڈیو بڑی اچھی وائرل ہوئی، میں نے میڈیا پر دیکھی، فیس بک وغیرہ پر، جس میں 2 بزرگ آمنے سامنے بیٹھے ہیں اور ایک بزرگ دوسرے بزرگ کو کلمہ طیبہ، دوسرا کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، یہ پڑھنے کی تلقین کر رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں. وہ ایک بزرگ شاید جو استاذ ہیں وہ تو صحیح طریقے سے ادا کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف جو بزرگ شاگرد ہیں ان سے لفظ محمد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی بھی صحیح طریقے سے زبان سے نہیں نکل رہا. تو اس سے معنی پر بہت زیادہ فرق پڑتا ہے. مثال کے طور پہ کوئی نعت شریف پڑھنے والا یا ویسے ہی کوئی اور زبان، مثلا نقیب ہوتے ہیں ہمارے، وہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہوئے محمد کی جگہ محمد پڑھ دیتے ہیں. صحیح. اب یہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی میں صرف تحریف نہیں ہے، بلکہ وہ ساری برکات اس سے ختم ہو جائیں گی جو اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی میں. اللہ اکبر. مفتی صاحب آپ کی طرف آؤں گی. قرآن کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن، تم اس میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اور پھر غور و فکر کے ساتھ عمل کی طرف جب ہم آتے ہیں تو ہماری سب سے پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ قرآن کے احکامات کی تنفیذ دوسروں کے اوپر کروا لیں، ہم خود کو بھول جاتے ہیں. تو اس حوالے سے علامہ کہتے ہیں عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ. کیا فرمائیں گے؟ تدبر قرآن عزیز کا 2 طرح کا ہے، اور اگر ہم مطالعہ کرنا چاہیں، پڑھنا چاہیں، تو ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے، علماء نے، مشائخ نے ان سب کو ترتیب دیا ہے. ایک تدبر ہے اس کے الفاظ کا اور ایک تدبر ہے اس کے معنی کا. تدبر الفاظ کے بارے میں آپ کو بتاؤں، ہمارے ائمہ نے اتنا کام کیا کہ قرآن عزیز کی وہ صورتیں جو صبح کے وقت نازل ہوئیں ان کے بارے میں بھی بتایا، جو رات کے وقت نازل ہوئیں ان کے بارے میں بتایا، جو سردی کے ایام میں نازل ہوئیں ان کے بارے میں بتایا، جو گرمی کے ایام میں نازل ہوئیں ان کے بارے میں بتایا، سبحان اللہ، جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں ان کے بارے میں بتایا، جو مدینہ طیبہ کے بارے میں نازل ہوئیں ان کے بارے میں بتایا. پھر اس کے الفاظ پر اگر دیکھا جائے تو ان کا جو ساؤنڈ تھا اس کی طرف توجہ دلائی. آپ دیکھیے صرف سورہ فاتحہ شریف لیجئے سمجھانے کے لیے، وگرنہ اس کی بے شمار مثالیں قرآن عزیز میں موجود ہیں. اس کا ایک اپنا تلفظ ہے. جہاں آیت مکمل ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے ایک بہترین ترتیب، حسین ترتیب کے ساتھ پوری سورہ مبارکہ کو مکمل فرمایا. مثلا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. سبحان اللہ. یعنی پوری سورہ مبارکہ میں آپ دیکھیے کہ ایک تو آخری لفظ جو ہے وہ ہوگا نون ہوگا، اور ساتھ ہی اس سے پہلے یا ساکن ہے اور اس سے پہلے زیر آئے گی. یہ پوری قرآن عزیز میں فاتحہ شریف کا یہ اسلوب رکھا. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. یہ پورا ایک ساؤنڈ اس کا چل رہا. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اختتامیہ قرآن عزیز کی اس سورہ مبارکہ میں دیکھیے ہر آیت کا دال پر ہو رہا ہے، لیکن رب العالمین جل وعلا نے اپنے کلام کو الفاظ میں کیسے پرویا آپ دیکھ لیجئے اس کو. یہ ہے اس کے لفظوں میں تدبر. اور مفتی صاحب وہ واقعہ ہے کہ جب سورہ کوثر مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے لکھ کے کعبے کی دیوار پر چسپاں کی اور عرب کا ایک شاعر آیا اور اس کو پڑھتے پڑھتے اس نے کہا یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. یہ ہے معانی کا تدبر. اب اس میں آپ دیکھیے قرآن عزیز میں چونکہ لہجوں پر بھی ہم نے بات کرنی تھی، میں اس میں بھی ضمناً کرتا چلا جاؤں. اس وقت عرب جو دور تھا اس میں عربوں کے 7 لہجے تھے، یعنی زبان عربی تھی، 7 طریقے سے بولی جاتی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پورے کلام میں یہ گنجائش رکھی ہے کہ اس کو 7 لہجوں پر پڑھا جا سکتا ہے. صحیح. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن عزیز کی وہ 7 قراءتیں اپنے اصحاب میں مختلف شخصیات کو یاد دلائی. سبحان اللہ. میں مسلم شریف کی ایک حدیث پاک پڑھتا ہوں. یہاں حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں مسجد میں موجود تھا
تو ایک شخص مسجد میں داخل ہوا نماز پڑھنے کے لیے، جب اس نے قرآن عزیز پڑھنا چاہا تو ایسی قرات کی جو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یاد نہیں دلائی تھی۔ ایک دوسرا شخص آیا، اس نے ایک تیسری قرات پڑھی، ایک قرات مجھے یاد تھی، ایک دوسرے شخص نے پڑھی اور ایک تیسرے شخص نے، فرماتے ہیں میرے دل میں یہ خدشہ پیدا ہوا شاید یہ قرآن عزیز غلط پڑھتے ہیں، ان کو قرآن شریف پڑھنا نہیں آتا، یہ لغت کے اعتبار سے صحیح۔ وہ تینوں شخصیات حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں میں نے ان دونوں دوستوں کو ساتھ لیا، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور مسئلہ عرض کیا، یا رسول اللہ یہ بات ہے۔ پہلے شخص سے فرمایا آپ پڑھ کے بتائیے، انہوں نے پڑھا، سرکار نے تصدیق کی، فرمایا تم نے ٹھیک پڑھا، سبحان اللہ۔ دوسرے کی بھی تصدیق کی، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے دل میں یہ وسوسہ پیدا ہوا، میرے دل میں یہ بات آئی یہ کیسے ممکن ہے، جو قرات مجھے یاد تھی وہ ان کے لیے مختلف ہے، وہ ان کو یاد نہیں دلائی حضور نے، لیکن ان کی قرات بھی درست ہے اور میری بھی درست ہے، ایسے کیسے ممکن ہے؟ فرماتے ہیں یہ وسوسہ پیدا ہوا حتیٰ کہ انکار تک نوبت آنے والی تھی کہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو محسوس فرمایا اور میرے سینے پر ہاتھ مارا۔ حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں سینے پر ہاتھ مارنے کا اتنا اثر ہوا مجھے یوں لگا میں گویا رب العالمین کی ذات کو دیکھ رہا ہوں، یعنی سینہ ایسا منور ہوا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لہجوں کی طرف اشارہ فرمایا اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اس کو اتنے طریقے سے مکمل کیا جا سکتا ہے۔ اور معنی کا تدبر جس وقت ہم غور کرتے ہیں تو آپ دیکھیے ہمارے ائمہ فرماتے ہیں ہر ایک آیت کی تفسیر میں 60 ہزار تفسیریں ہو سکتی ہیں، یعنی ایک آیت 60 ہزار تفاسیر پر مشتمل ہو سکتی ہے، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا دروازے کن پر کھولتا ہے وہ خاص لوگ ہیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے 1000 علوم کے دروازے وہ میں نے واہ کروائے، سرکار نے مجھ پر 1000 علوم جو ہیں وہ کھولے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی سے ہر 1000 علوم یعنی ہر ایک علم سے میں نے 1000 علم کا دروازہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پایا ہے، سبحان اللہ، یعنی یہاں تک آئے۔ اور بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین یہاں تدبر کا معنی یہاں تک تھا، آپ اندازہ کیجئے، فرماتے ہیں ہم ہر چیز اپنی کچھ بھی ہو قرآن عزیز سے تلاش کرتے ہیں، حتیٰ کہ بعض لوگوں نے یہاں تک کہا، بعض ائمہ کرام نے، بزرگوں نے، صحابہ نے فرمایا اگر ہماری ضرورت کی چیز یعنی اونٹ کی رسی بھی گم ہو جائے نا تو ہم اس کو بھی قرآن عزیز میں تلاش کرتے ہیں۔ اور مفتی صاحب یہ تو وہ تھے کہ جو فصیح اللسان تھے، جو خود عرب تھے، عربی زبان جانتے تھے، اس کے باوجود کئی سال تک سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران تک ہی رہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر کے بارے میں بھی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں بزرگوں کے بارے میں مروی ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 12 سال میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست صرف سورہ بقرہ شریف کی تفسیر پڑھی، سبحان اللہ۔ اور جب یہ تفسیر مکمل ہوئی تو ایک دعوت کا اہتمام کیا، اس میں ایک اونٹ ذبح کیا گیا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو بلا کر اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائے خیر لی گئی، سبحان اللہ۔ تو اس طرح قرآن عزیز میں ایک صورت یہ بھی ہے کہ محاورے پر کلام کرتا ہے، قرآن شریف محاورتاً بھی کلام فرماتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آیہ مبارکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا عفا اللہ عنک، اللہ آپ سے درگزر فرمائے، معاف فرمائے۔ اس کا ہرگز معنی یہ نہیں تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کی منشا کے خلاف کوئی کام ہوا تو فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس پر عفا کا لفظ ارشاد فرمایا، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمارے ائمہ فرماتے ہیں یہ دراصل عربوں کا طریقہ ہے، جب کسی کے ساتھ شفقت کے ساتھ کلام کرنا مقصود ہونا تو اس کی ابتدا یہی ہوتی ہے اللہ آپ سے درگزر۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت بات مفتی صاحب آپ نے کی، آپ کی طرف دوبارہ آؤں گی۔